جذبہ صدیقی اور جذبہ ابو بکر کی ضرورت ہے۔ ردۃ ولا ابا بکر لہا اینقص الدین وانا حی۔ مذہب خطرے میں ہو تو مسلکی فروعات میں اپنے آپ کو الجھانے سے بچنا چاہیے۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، موعظہ حسنہ ہے لیکن مجادلہ احسن چاہیے۔ جب مناظرہ ہوتا ہے، محاجہ ہوتا ہے، باہمی گفتگو ہوتی ہے تو اخلاقی حدود کا باقی رکھنا زیادہ اہم ہوتا ہے۔ ہم بے صبرے نہ ہو جائیں، بے برداشت نہ ہو جائیں۔ مطالعے کی کمی غصے کی زیادتی سے ختم نہیں کی جا سکتی ہے۔ چیخ و پکار کے ذریعے سے استدلال کی قوت نہیں لائی جا سکتی ہے۔ باسی مطالعے سے تازہ فتنوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ حکمت بھی پوری چاہیے، ہمت بھی پوری چاہیے۔ واقعتاً ضرورت ہے اپنی بیویوں کو بٹھا کر، اپنے بچوں کو بٹھا کر، اپنی مدرسے کی طالبات کو بٹھا کر، طلباء حفظ کے طلباء کو بٹھا کر درس عقائد دیے جائیں۔ اشراط ساعت، علامات قیامت کے درس منعقد کیے جائیں اپنی اپنی علمی استعداد کے مطابق۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مرنے سے پہلے اپنے چاروں بیٹوں کو بلایا اور یہ فرمایا، میں ملت اسلامیہ ہندیہ کا ایمان تمہارے پاس گروی رکھ کر جا رہا ہوں، روز محشر تم سے پوچھوں گا کتنا سنبھالا تم نے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہر گمراہی کی ایک بنیاد ہے، ہر گمراہی کی ایک گمراہی ہے سلف پر بے اعتمادی، سلف پر بے اعتمادی۔ حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ جو اس میدان کے شہسوار گزرے ہیں، فتوحات نعمانیہ کئی جلدوں میں ہے، گہرا علم اللہ نے دیا۔ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے آخری زمانے کے شاگرد، انہوں نے دین و شریعت میں لکھا ہے، اہل سنت والجماعت ما انا علیہ و اصحابی، ضلالت کی دو ہی بنیادیں ہیں، یا تو سنت کا چھوڑنا یا فہم صحابہ کو چھوڑنا۔ ان بنیادوں کو کھوکھلا کیے بغیر کوئی باطل آگے بڑھ نہیں سکتا ہے۔ ہمارے عزیز دوست نے آپ کو بتلایا کہ اہل حق کو پڑھے بغیر اہل باطل کو پڑھنا اور سننا، میڈیا کا غیر محتاط، غیر محدود استعمال، یہ نوجوانوں کی گمراہی کی بڑی بنیاد ہے۔ قوت ہماری منتشر ہے ہم ذوق احباب کے نہ ملنے کی وجہ سے، تقویت ہمیں ایک دوسرے سے مل جائے گی اگر ہم ذہن اور ہم ذوق احباب مجتمع ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا سہیل الرحمن صاحب میدانی، زمینی، انفرادی طور پر ملاقاتیں، اصلاح، ذہن سازی، اونٹ سے اترے بغیر بکریاں چرائی نہیں جا سکتی ہیں، اپنے لگے بندھے خول سے نکلے بغیر نافعیت ثابت کی ہی نہیں جا سکتی ہے۔ اس کے طریقے، اس کی تدابیر، اس کی عملی مشق کرنے کے انداز، تجربات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ، کافی
احباب سفر کر کے آئے ہیں، تھکے ماندے بھی ہیں، پھر فجر کی میٹھی نیند قربان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں میں دین کا جذبہ ہے، دعوت کا جذبہ ہے، آپ ہی میں کوئی قاسم نانوتوی ہے، آپ ہی میں کوئی عطاء اللہ شاہ بخاری ہے، آپ ہی میں کوئی ابوالکلام آزاد ہے، آپ ہی میں کوئی شیخ الہند ہے، آپ ہی میں کوئی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، آپ ہی میں کوئی علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے اور خیر کا ذریعہ بنائیں۔ ابھی میں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، پہلے آہستہ دیا پھر زور سے دیا۔ ہمارے رابطوں کا ذریعہ پہلا سلام ہے۔ سلام کی عادت ڈالنا اور زور سے سلام کرنا، نوجوانوں کو زور سے سلام کا جواب دینے کی عادت ڈالنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم آپس میں کمیونیکیشن چاہتے ہیں نا، رابطہ، ہمارا اور نوجوانوں کا رابطہ ہو جائے، ملا اور مسٹر کے فاصلے ختم ہو جائے، اور یہ فاصلے ختم ہو کر جو شہوات اور شبہات کا دور چل رہا ہے، ہم نوجوانوں سے رابطہ کر کے ان کے شہوات کا ازالہ کریں یا امالہ کریں اور ان کے شبہات کا جواب دیں، ہم یہی چاہتے ہیں۔ لیکن رابطہ کیسے ہو؟ تو پہلا ذریعہ تو سلام ہے۔ سلام میں بہت کوتاہی ہے۔ السلام علیکم، اشارے سے سلام ہو جا رہا، السلام علیکم، تم وہیں رہو میں یہیں رہتا ہوں، آپ وہیں رہو میں یہیں رہتا ہوں، یہ سلام نہیں میرے بھائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ نے پڑھی ہے، حضور نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو گے تو تم آپس میں محبت کرو گے، تحاببتم، تم آپس میں محبت کرنے لگو گے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ ابھی ہم یہاں پر 2 دن رہیں گے، ہر ساتھی دوسرے ساتھی کو، جس کو جانتا ہو یا جس کو نہ جانتا ہو، اس کو سلام کرنے کی عادت ڈالیں۔ ابھی آپ نشست اٹھیں گے، ناشتہ کرنے کے لیے جائیں گے، اپنے بازو والے کا ہاتھ پکڑے، اس سے ملاقات کریں ایک مرتبہ، اور اس سے پوچھیں کہ بھئی آپ کدھر کے ہیں، کہاں کے ہیں؟ الحمدللہ آپ ہم ساتھ بیٹھے ہیں، ہم ایک کلاس کے ساتھی ہیں، ہم سبق ہیں، ہم درس ہیں۔ وہ ایک دوسرے سے تعارف ہو جائے، ایک دوسرے سے رابطہ اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ رابطہ کرنے کے لیے گھر سے یہ بول کے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے نیت کرتا ہوں میں آج 3 نوجوانوں سے رابطہ کرنے کی، واسطے اللہ کے رخ میرا نوجوانوں کی طرف، بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رابطہ ایسے ہی ہوتا ہے، چلتے پھرتے ہوتا ہے رابطہ، تو اس کی اہتمام کرنا چاہیے، سلام کا اہتمام۔ دوسری بات، میں نے آپ حضرات کی شان میں کچھ تعریفی کلمات کہے، تو خوشی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ خوشی ہوئی نا، اچھا لگا، میرے تعلق سے ایک پازیٹیو تھنکنگ آئی آپ لوگوں کے مائنڈ میں کہ چلو بھائی بندہ اکڑو نہیں ہے اور تھوڑا سا اچھی گفتگو کر رہا ہے، رسپیکٹفلی بات کر رہا ہے، اچھی گفتگو کر رہا ہے، احترام سے بات کر رہا ہے، یہ ذہن میں آتا ہے نا۔ میں نے تعریف کی آپ کی تو آپ کے ذہن میں میرے تعلق سے پازیٹیو تھنکنگ آئی، مثبت سوچنے کا انداز آپ کے اندر پیدا ہوا۔ وہی اگر میں بیٹھے بیٹھے بول دیتا کئی کے علماء ہیں رات بھر قیام اللیل نہیں کرے، رات میں آ کے دیکھا میں پورے سوتے پڑے ہوئے تھے، تہجد کی توفیق نہیں ہے، تلاوت کی توفیق نہیں ہے، اگر میں اٹھا کے سیدھا ایسا بول دیتا، آپ سوچتے ہیں کیا پازیٹیو تھنکنگ آتی ہے آپ کے مائنڈ میں؟ ابھی سے بڑے شیخ بننے کی کوشش کر رہے، بول کے آتا نا۔ نوجوانوں سے آپ قریب ہونا چاہتے ہیں تو ان کے ڈھکن کو پہلے کھولیے تعریف کے ذریعے سے۔
تعریف کیجئے، ان کی حوصلہ افزائی کیجئے، ان کے مائنڈ کو کھولیے پہلے. وہ بدگمانی، شبہات اور شہوات کے بوتل میں بند ہو کر پھر رہے ہیں. وہ آپ سے گھبراہٹ کا شکار ہے یا بدگمانی کا شکار ہے، وہ آپ سے جھجک کر دور ہو رہے ہیں. پہلے ان کی تعریف کیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعریف فرماتے تھے یا نہیں؟ خالد بن الولید کیسے اسلام لائے رضی اللہ عنہ. فتح مکہ کا موقع ہے، خالد بن ولید تو چلے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی سے کہا، ولید بن الولید سے، کہ خالد جیسا عقل مند شہسوار ابھی تک اسلام سے دور ہے، اگر وہ اسلام قبول کر لے گا تو ہم اس کو اسلام کی پہلی صفوں میں رکھیں گے. تعریف فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور جب یہ بات حضرت خالد بن ولید تک پہنچی تو حضرت خالد بن ولید کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جذبات بدل گئے، اور پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آ کر انہوں نے پناہ لی اور ایمان قبول کیا. وہی خالد بن ولید جن کی وجہ سے 70 صحابہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے. ملوکیت اور بادشاہت والا ذہن اگر ہوتا تو انتقام کا جذبہ ہوتا تھا، لیکن نبوت والا مزاج انتقامی مزاج نہیں ہوتا، بلکہ معاف کرنے والا جذبہ ہوتا ہے. معاف کر دینے والا اور دیندار بنانے والا جذبہ یہ نبیوں کا مزاج ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بڑے سخت دشمن کو، جس کی وجہ سے چہیتے چچا کی شہادت ہوئی تھی، ان کی بھی تعریف کر کر انہیں اسلام میں داخل کیا، اور پھر ان کے کارنامے کیسے ہوئے، وہ سیف من سیوف اللہ بنے. تو تعریف کرنے کی عادت ہمارے اندر ہونی چاہیے. غلطی ہو جائے کسی سے، نوجوان سے، آدمی سے، بوڑھے سے، تو کیا کرنا چاہیے؟ روک ٹوک کرنا چاہیے. ذاتی طور پر کوئی تکلیف دے، اسٹیج پہ بیٹھ کے، جمعے کے ممبر پہ بیٹھ کے خاص ٹارگٹ بنا کے، آج کل لوگوں کو کیا ہو گیا، ایسا بولنا چاہیے. خاص ٹارگٹ بنا کے اس کچھ پوائنٹ آؤٹ کر کے، انہیں جو غلطی کرا وہی پوائنٹ آؤٹ کر کے اسی کو اچھالنا. جج بن کے لوگوں سے گفتگو کرنا، ہمیشہ قاضی اور مفتی کے ذہن سے ہی ہمیشہ بات کرنا، یہ لوگوں کو دور کر دیتا ہے. لوگوں کو دور کر دیتا ہے. جج بن کے بات مت کریے، لوگوں کو جج بن کے جج مت کریے. لوگوں کو معاف کرنے کی عادت. فاعف عنہم واصفح، معاف کیجیے. ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر آپ سخت طبیعت ہوتے، غلیظ القلب، لانفضوا من حولک، لوگ آپ کے اطراف سے ہٹ جاتے. رابطے ٹوٹ جائیں گے اگر ہمارا لہجہ کرخت ہو جائے. ولا تصعر خدک للناس، حضرت لقمان کی نصیحتوں میں، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. جہاں امر بالمعروف کی بات آئی وہیں پر صبر کی بات بھی آئی، اور پھر فرمایا ولا تصعر خدک للناس، ہمیشہ چہرے پہ 12 بجا کے نہیں رکھنا، مسکرا کے، خندہ پیشانی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ. تو میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم عوام سے رابطہ رکھیں، اور ہمارے رابطے ہی ان کو شہوات اور شبہات سے بچائیں گے. سختی لوگوں کو دور کر دیتی ہے. اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا کہ فاعف عنہم واصفح، معاف کرنا. یہ معاف کرنے سے دل جڑتے ہیں، معافی کرنا چاہیے. خذ العفو وامر بالمعروف واعرض عن الجاہلین. پھر بھی کبھی ایسا ہوتا، بعض لوگ جہالت پہ اتر آتے ہیں، جتنا معاف کرو اتنا اور اپنے کو ہی کمزور سمجھتے ہیں. کیا کرنا؟ کتنا معاف کریں گے؟ کتنا سمجھائیں گے؟ جس قدر آپ سمجھا سکتے، صبر کر سکتے، برداشت کر سکتے کیجئے، اور اس کے بعد میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بول کر علیحدہ ہو جائیے، خاموش رہیے. نہ سر پہ سوار کیجئے کسی کو، نہ کسی کو پیر کی جوتی بنائیے. اس کو لمٹ میں رکھیے. کسی کی جہالت کی وجہ سے، کسی کی جھگڑالو طبیعت کی وجہ سے ہمیں اس سے دور نہیں ہونا ہے،
معاصی سے نفرت تو کرنا ہے، عاصی سے نفرت نہیں کرنا، عاصی سے نفرت نہیں کرنا ہے، معاصی سے نفرت تو ہے، عاصی سے نفرت نہیں کرنا ہے، اس کے قریب رہنا ہے لیکن اس کے تعلقات کو لمٹ میں کر دیجیے. احبب حبیبک ہونا ما عسى ان یکون بغیضک یوما ما وابغض بغیضک ہونا ما عسى ان یکون حبیبک یوما ما. اپنے دوست سے لمٹ میں دوستی رکھو، ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی تمہارا دشمن بن جائے، اور اپنے دشمن سے بھی ایک لمٹ میں دشمنی رکھو، ہو سکتا ہے کبھی وہ تمہارا دوست بن جائے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وشاورہم فی الامر، لوگوں سے مشورہ کیجئے، صحابہ کرام سے جن سے غلطی ہوئی تھی انہی سے مشورہ کیجئے. لوگوں کو اپنے مشورے میں شریک کرنا. بھائی یہ کیسا کام کریں گے؟ ارے بھائی ہمارے محلے میں کھانا کھلانا ہے، کیسا کریں گے؟ بولو. کھانا کھلائیں گے نہیں لوگوں کو، اچھا رہتا نہیں. آپ بولو. 4 نوجوانوں کو لے کے ہم بیٹھ کے مشورہ کرنا، بند کمروں میں مشورہ کر کے نوجوانوں کو بولنا یہ کام کرو، وہ کام کرو، فلاں کام کرو. تو نہ بولتے ہم کیا نوکر ہیں آپ کے؟ انسان خوش ہوتا ہے جب اس سے مشورہ لیا جائے. ارے بھائی میرے کو اہمیت دیے، میرے سے مشورہ لیے. مشورہ کرنے کی عادت نوجوانوں کو جوڑتی ہے. اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا سا اپنے اندر مزاح کی عادت رکھیں. مزاح، ہنسی مذاق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح کی حکمت میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی لکھا کہ حضور کا رعب بہت زیادہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزاح فرماتے تھے تاکہ لوگوں کو مانوس کریں. تھوڑا سا ہلکا پھلکا مزاح کرنا، ہلکا پھلکا مذاق کرنا، یہ لوگوں کو قریب کرتا ہے. ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی، بات چیت کرتا رہا، ہنستے رہا، بولتے رہا. 15-20 منٹ بات ہوئی. چوراستے پہ، چبوترے پہ ملاقاتیں ہوتی ہے، تو وہ بھی اپنی گاڑی میں، آٹو میں بیٹھے ہوئے، میں بھی ان کی گاڑی پہ وہیں بیٹھ گیا. ضروری تھوڑی ہے دین کی بات کرنے کے لیے ہمیشہ اسٹیج ہی ملے. اسٹیج مل گیا تو بھی کریں گے، چبوترا مل گیا تو بھی کریں گے، آٹو کی سیٹ مل گئی تب بھی بیٹھ کے بات کریں گے. الحمدللہ آج اس آٹو کی سیٹ پہ بیٹھ کے، چبوترے پہ بیٹھ کے بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر سنا دیتا ہوں ان کو، ترجمہ سنا دیتا ہوں، آیت رٹا دیتا ہوں. ناجائز تو نہیں ہے نا بھائی؟ آپ علماء کرام ہیں، فرمائیے. کوئی ناجائز کام تو میں نے نہیں کیا. چبوترے پہ بیٹھ کے سورہ فاتحہ سکھانا کوئی ناجائز کام ہے؟ جائز ہی ہے نا. نہیں، علم دین کے وقار کے خلاف تو نہیں ہو گیا؟ ایسا تو نہیں ہے. ایسا ہے کیا؟ نہیں ہے. تو بہرحال مزاح کی عادت. تو ایک نوجوان سے بات ہو رہی تھی، نوجوان نے کہا کہ مول صاحب آپ ہنس ہنس کے اتنے مسائل سمجھا دیتے ہو. آپ کے جیسی ایک مولانا ہے، وہ مسجد میں ہم لوگ جاتے بیان سننے کو، ان کی بات سمجھ میں آتی. اس کو چھوڑ کے وہ بازو کی ادھر کی جو مسجد ہے نا، انہوں کیا بولتے کہ خالی غصے میں آؤٹ لیتے رہتے ہو. انہوں اوپر سے جاتا مول صاحب پورا بولے، خالی غصے میں آؤٹ لیتے رہتے، پکارتے رہتے، ایسا گاڑا گاڑا بولتے، سمجھ میں نہیں آتا مول صاحب. اپن موٹے بھیجے کے اپنے کو آتا ہی نہیں مول صاحب. تو کہاں جا رہی پبلک؟ ایسے لوگوں کے پاس جا رہی ہے جن کے پاس علم نہیں ہے، صرف چند بازاری باتیں ہیں. ان لوگوں کی محفلوں میں، مجلسوں میں ہزاروں کے مجمع ہیں. کیوں؟ انٹرٹینمنٹ کے واسطے جا رہی ہے. ہم اپنے علم کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایک آدھ لطیفہ علمی لطائف، حضرت تھانوی کے لطائف ہے، لطائف حقانی ہیں، حضرت پارن حقانی صاحب کے بھی لطائف ہیں، اس کو معصوم ثاقب صاحب دامت برکاتہم نے ترتیب بھی دیا ہے. تو ان لطائف کی کتابوں کو پڑھنا چاہیے. علمی حکایات ہیں ان کو پڑھنا بھی چاہیے. اور پھر جب انسان فیلڈ میں رہتا ہے نا، کام کاج میں، لوگوں کے درمیان میں رہتا ہے نا، خود بخود آٹومیٹک لطائف بن جاتے ہیں. تو تھوڑا سا، لیکن لطائف میں حد سے زیادہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے، ورنہ پھر عالمانہ اور عامیانہ پن میں فرق نہیں رہ جاتا. دونوں میں فرق بھی باقی رکھنا چاہیے. اسی طرح لوگوں سے رابطے کا بڑھانے کا ذریعہ لوگوں کی مدد کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدد کیا کرتے تھے. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدد کیا کرتے تھے،
ہم کسی کی مدد کریں, ہمیشہ مخدوم بن کے مت بیٹھیں, میرا عصا لا کے دینا, کوئی بھی میرا رومال لا کے دینا, میرے واسطے مصلی بچھانا, میں آتے کہ پورے امام صاحب آ گئے بلکہ کھڑے ہو جانا. نہیں, ہمیشہ ضروری نہیں ہے. ہم خود دوسروں کے, ہم قوم کے خادم بنیں. پہلے خادم بننا پڑتا ہے, تب اللہ مخدومیت عطا فرماتے ہیں. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہلے ہی دن سے اتنے بڑے بڑے مجمع نہیں تھے. پہلے ہی دن سے ہمارے اکابر کی زندگی کو دیکھیں کیسے مدد کرتے. عطا اللہ شاہ بخاری خطیب العصر ہے, خطیب العصر ہے, لیکن کھانا کھانے بیٹھے ہیں, سامنے سے ایک بھنگی گزرتا ہے, پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا نام ہے؟ فلاں نام ہے. اچھا بیٹھ جاؤ کھانا کھانے. وہ کہتا ہے حضرت میں بھنگی ہوں, عیسائی ہوں. ارے بھائی عیسائی ہوئے ہو, بھنگی ہو تو کیا ہوا, انسان تو ہو, بیٹھ جاؤ. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھ بٹھا لیا, اس کو اپنے ساتھ بٹھا لیا. وہ کھانے میں جھجک رہا تھا, عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ سے نوالا, اس کے منہ میں ڈالا, اس کو پانی پلایا, خود تھوڑا بچا ہوا پی لیا. وہ کھانے سے فارغ ہوا, گھر کو گیا, بیوی بچوں کو شام میں ساتھ لایا اور کہا شاہ جی آپ نے محبت کی چنگاری لگا بھی دی, اب اس کو بجھا بھی دیجیے اور کلمہ پڑھا دیجیے. صرف خطیب العصر بن جانا معمولی بات نہیں ہے, گراؤنڈ لیول پر اتر کر اس طرح سے عوام کے دلوں کو جیتنا بڑی بات ہے. وہ ادائے دلبری ہو کہ نوائے عاشقانہ, جو دلوں کو فتح کرے وہی فاتح ہے زمانہ. دلوں کو جیتنے کی کوشش کیجیے. اسی طرح مسکرانے کی عادت ڈالیے, مسکرائیے, چہرے پہ 12 بجا کے مت رکھیے, ہمیشہ مسکرائیے, بیکاری کی میں مسکرائیے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائماً کیا یتبسم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکرایا کرتے تھے, ہمیشہ مسکرایا کرتے تھے. ایسا سوال جواب کرنے کا بھی یہ بھی ایک طریقہ ہے, دماغ کو حاضر رکھنے کا, میرے کو خود بھی حاضر رکھنے کا. میں غلط بول رہا ہوں تو آپ نہ کریکٹ کر سکتے نا, اس لیے دائماً یتبسم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکرایا کرتے تھے. مسکرانا متواصل الاحزان کی حدیث بھی ہے, لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اندرونی غم تھا جس کو خاص خاص لوگ جانتے تھے اور پہچانتے تھے. امت کی فکر اور تڑپ تھی, لیکن چہرے کی مسکراہٹ میں کمی نہیں آتی تھی. یہ بھی فن ہے, امت کی فکر اور تڑپ کے باوجود پہ چہرے پہ مسکراہٹ ہونا, یہ بھی فن ہے. چہرے پہ مسکراہٹ ہونا چاہیے. ہمیشہ یوں کہ آوے مول صاحب ہمیشہ غصے میں رہتے, کیا ایسا بولتے, تسبیح پڑھ لیتے جاتے بازانے, لوگ بولتے گن گن کے گالیاں دے رہا, کیا سمجھتے ہیں. یہ ہمارے حضرت مولانا غیاث احمد رشادی دامت برکاتہم بار بار یہ فرماتے ہیں, تسبیح لے کے ایسا گھور لیتے جاتے نماز کو. بعض لوگ ایمان والے عبادت گزار لوگ بازو چبوترے میں بیٹھے ہوئے, ایسے والے کو نہ سلام کرتے, نہ مصافحہ کرتے, نہ مسکرا کے ملتے, کچھ بھی نہیں. انہیں دیکھ کے وہ رہا ماں گن گن کے گالیاں دے رہے, شاید میرے کو سمجھتا ہو. اسی طرح دوستو ہم سادہ اور مؤثر زبان استعمال کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی فی الآخرہ محاسنکم اخلاقا وان ابغضکم الی وابعدکم منی فی الآخرہ اسوأکم اخلاقا الثرثارون المتفیہقون المتشدقون. فرمایا کہ سب سے برے اخلاق والے اور مجھ سے سب سے دور وہ ہیں جو بناوٹی انداز میں فصاحت جتانے والے, تکبر کے ساتھ منہ پھلا کر بات کرنے والے. امسال موسم بارہ میں تقاطر امطار کی کیا کیفیت رہی. اے جاروب کش تیری جاروب کشی نے میرا دماغ مغبر کر دیا. کیا کہ سائنس بول رہے شاید صاحب, سمجھ میں تو نہیں آیا. فارسی عربی, اپنے عربی تاں ہونے پہ فخر ہے, اپنے امتیازی نمبرات لانے پہ فخر ہے, اور اسی حساب سے عربی فراری اور اردو فراری چل رہی ہے. سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا سامنے والے کو. سادہ انداز ہو, بنا کے منہ پھلا کے. بعض جنے تو ایکٹنگ کرنے کی کوشش کرتے اور وہ ایکٹنگ بھی پوری نہیں ہوتی.
کوئی ارشد مدنی کی ایکٹنگ کر رہے ہیں دامت برکاتہم، اور کوئی فلاں کی، اور کیا ضرورت ہے بھائی؟ اپنی سادہ عام اپنی وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، لسان قوم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیہاتی ہے، امن البر من صیام فیم سفر. حضور نے فرمایا لیس من البر من صیام فیم سفر، حالانکہ وہ میم لگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. لیس من البر من صیام فیم سفر. سادہ انداز ہو، گفتگو کا انداز سادہ ہونا چاہیے ہمارا، لیکن عامیانہ اور سوقیانہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ذہن میں رکھیں. سادگی کے چکر میں لوگ عامی اور بازاری اور پھر اپنا جو معیار ہے وہ بھی گرا لیتے، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. برائی دیکھیں تو برائی کو روکیں، نرم انداز سے حق بات کریں، حق نیت سے کریں، حق انداز سے کریں. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، نہیں انل منکر سے کبھی فساد نہیں ہوتا، نہیں انل منکر سے کبھی تعلقات ٹوٹتے نہیں، نہیں انل منکر سے کبھی جھگڑے نہیں ہوتے. جھگڑے ہوتے ہیں حق بات کو غلط انداز میں پیش کرنے کی وجہ سے، غلط نیت کے ساتھ پیش کرنے کی وجہ سے. غصہ کمیٹی کے اوپر ہے، نکال رہے ممبر پہ بیٹھ کے اور کیا کہ حدیثاں سنا رہی، ٹارگٹ کمیٹی ہے، غلط نیت ہے، یہاں نیت غلط ہے، اندر بیٹھی ہوئی ہے. وہی سدھارنا، دین کو اعلائے دین مقصد نہیں ہے، اعلائے کلمت اللہ مقصد نہیں ہے، مقصد اپنی بھڑاس نکالنا ہے. تو پھر اس سے تو فساد ہوتا ہی ہوتا ہے، اس سے جھگڑے ہوتے ہی ہوتے ہیں، اس سے رابطے ٹوٹ جاتے ہیں، رابطے بنتے نہیں ہیں. تو حق بات ہو، حق طریقے سے ہو، حق نیت سے ہو، بات بھی حق ہونا، طریقہ بھی حق ہونا، طریقہ بھی حق ہونا، نیت بھی حق ہونا. طریقہ اپنی ماحول میں بول رہے ہیں اور تقریریں پڑوسی ملک کے جوشیلے مقررین کی تقریریں ہو رہی ہے، اور پھر جوش خطابت دیکھ کے انہیں جمعہ پڑھتے کہ فوراً بھاگ جاتا، مول صاحب کہاں پکڑ کے مارتے کی بول کے. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو سادہ انداز ہو، نرم انداز ہو، گفتگو سادہ ہو. یاد رکھیں، نرم انداز سے اگر نہیں انل منکر کریں گے تو یہ تعلقات کو بڑھا دیتا ہے. آپ دیکھیں گے ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم کا یہ جو نظارہ ہے وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، لیکن شرط ادفع بالتی ہی احسن. لیکن آگے اللہ نے فرمایا وما یلقاها الا الذین صبروا، صبر والے کر سکتے ہیں، بے صبر لوگ نہیں کر سکتے. بے صبر لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. الحمدللہ یہ عاجز کئی مرتبہ گانے لگے ہوتے ہیں، انوگریشن اور افتتاح کے موقع پر گانے لگے ہوتے ہیں، جا کر ان کو بولتا ہے السلام علیکم بھائی، خیریت سے؟ ماشاء اللہ، حلال کما رہے، بہت خوشی کی بات ہے بھائی، حلال کمائی کا ذریعہ ہے، محنت کر رہے ہیں آپ، ماشاء اللہ. دیکھو ہاتھاں، دیکھو محنتی ہو، زبردست. اور یہ ہاتھاں پورے کالک ہو گئے. ارے ہاتھاں لاؤ بھائی، چوم تو میں الکاسب و حبیب اللہ، کمانے والا اللہ کا محبوب ہے میرے بھائی. آپ حلال کما رہے، حلال کمانا فرض ہے میرے بھائی، ماشاء اللہ آپ حلال کما رہے. پہلے خوب اس کو کوسے جھاڑ پہ چڑھاتے کیوں؟ ہاں، اور بات بھی صحیح بول رہا ہوں میں، کوئی غلط تو نہیں بول رہا. حلال کمانا، اس کی تعریف، اس کی حوصلہ افزائی کر کے اس کے بعد میں تصوب اچھا کام کر رہے، گانے کو لگائے جی بھائی، بند کر دو نا، اللہ ناراض ہوتے نا. نوجوان گیم کھیلتے بیٹھتے، جا کے کھڑے ہو جاتا ہوں، بھائی ذرا بات کرنا ہے. ٹھہرو جی، ٹھہرو بول صاحب 5 منٹ رکو بولتے لوگ. ہاں، بچے نوجوان گیم کھیلتے رہتے، یوں جھولتے رہتے چبوتروں پہ بیٹھ کے. ٹھہرو بول صاحب اب بھی ٹھہرو ذرا، اب رکنا پڑتا ان کے واسطے 5 منٹ، نہیں تو اس کی گیم خراب ہو جاتی. بیٹھ جاتا ہوں اس کے بازو، پھر بیٹھ کے اور بھائی گیم کھیلتے رہتا ہوں، سن اس کو، اور تم کیا کر سکتے ہو؟ اللہ کے واسطے کیا کر سکتے ہو؟ نبی کے واسطے جان دے سکتے کیا تم؟ بول کے پوچھ. آؤ جی مول صاحب دیں گے، مار 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 دیں گے مول صاحب، جان کیا اللہ کے واسطے سب دے دیں گے، جان دے دیں گے. خالی بولو کیا کرنا ہے، بولو، خالی جذبہ ہے. میرے دوستو، نوجوانوں میں نبی کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ آج بھی ہے. شرابیوں کے اندر بھی نبی پہ مر مٹنے کا جذبہ آج بھی ہے. ان جذبات کو صحیح رخ دینے والا چاہیے، ان جذبات کو صحیح رخ دینے والا چاہیے. یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. عرب کے عاشق مزاج لوگوں کو خدا کی عشق کی طرف موڑ دیا، شاعرانہ مزاج والوں کو قرآن کی تلاوت اور نعتوں کی طرف موڑ دیا.
ان کی شدت اور سختی اور باہمی غیرت اور باہمی جھگڑوں کو اسلامی غیرت اور حمیت اور اسلام کی خاطر مر مٹنے کا جذبہ ان کے اندر پیدا کر دیا. اسے کہتے ہیں امالہ کرنا، ان کی اندر کی صلاحیتوں کو صحیح رخ دے دینا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. ہمیں یہ جذبہ. تو بہرحال نوجوان ٹھہرو مول صاحب، رکو، نبی کے واسطے جان دے سکتے ہیں؟ ہاں دے سکتا ہوں مول صاحب. پھر میں بولتا ہوں جان نہ کو دی میاں، ایک 5 منٹ دے میرے کو. بولتا ہوں ارے جان دو مول صاحب، کیا ہے تم بھی بول کے بند کر دیتے. کئی نوجوان بند کر دیتے. چین گلے کی اتار کے دے دیتے. ہیلو مول صاحب رکھ لو. آپ بولے نا نبی کے واسطے اتار دو، بولے نا ہیلو رکھ لو. کڑے اتار کے دے دیتے. ہے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. نہیں اقبال اپنی، نہیں اقبال نا امید اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. تو نرم انداز سے نہیں انل منکر تعلقات کو جوڑ دیتی ہیں، اور گستاخانہ لہجہ تعلقات کو توڑ دیتا. ہمارے اندر آج ایک مزاج بن گیا، مخالفت میں بولنے کو حق گوئی سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. مخالف بولنا اور مخالفانہ انداز میں بولنا، سخت لہجے میں بولنا، اور تھوڑا اور زبان میں بولنا تو کراک بول دینا. اس کو سمجھ رہے میں حق بول رہا ہوں، کلمت حق عند سلطان جائرین والا کام کر رہا ہوں. اس کا نام حق گوئی نہیں ہے. ہر جگہ مخالفت میں بولنے کا نام حق گوئی نہیں ہے. خیر، اسی طرح رابطوں کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال ضرور کیجئے، لیکن سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر کے آپ بریو ذمہ مت ہو جائیے. SIR کا کام آ گیا، سوشل میڈیا پہ ڈال دیے، ایک ویڈیو ڈال کے چھوڑ دیے، SIR کے تعلق سے قوم تیاری کرے. کسی سے ملاقات ہوئی؟ کسی سے بات ہوئی؟ کام کیسا کرنا ہے اس سلسلے میں کچھ آپ نے کوشش کی؟ کچھ بھی نہیں. گروپ میں ڈال دے کے سمجھ گئے میرے سر کا درد، وہ گروپ میں ڈال دیا میں، ختم. سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر کے بریو ذمہ سمجھ لینا، یہ ہماری اس دور کی سب سے بڑی کوتاہی ہے. اور ہم نوجوانوں سے کنیکٹ نہیں ہیں، عوام سے کنیکٹ نہیں ہیں. سوشل میڈیا پہ ڈال دے کے، یوٹیوب پہ ڈال دے کے سمجھ رہے ہیں ہم بہت بڑا کام کر، اس کا بھی اپنے فائدے کے سوشل میڈیا کے، اس کو رابطے کا، آن لائن رابطوں کو آف لائن رابطے کا ذریعہ بنائیے. صرف آن لائن رابطوں تک ہی محدود مت رہیے. کسی بھی نوجوان سے میں ملاقات کرتا ہوں تو اس کا نمبر لے لیتا ہوں یا اپنا نمبر اس کو دے کے آتا ہوں. بھائی تمہیں کو کوئی بھی دینی سوال پوچھنا ہے، یو کین آسک می اینی دینی کوسچن، آپ مجھ سے کوئی بھی دینی سوال پوچھ سکتے ہیں. میں اس کو اپنا نمبر دے کے آتا ہوں، واٹس اپ نمبر دے کے آتا ہوں. اب سب کو کال نمبر دے کے آئے تو اپنی زندگی پریشان ہو جاتی. وہ تھوڑا احتیاط سے کام کرنا وہ بھی ضروری ہے، لیکن کام نہیں کرنا یہ غلط ہے. کام کرنا چاہیے لیکن احتیاط کے ساتھ میں. تو اپنا واٹس اپ نمبر جس پہ صرف میسج آتا ہے، کال نہیں لگتا، وہ نمبر دے دیے اور اس کو کہے کہ بھائی کبھی بھی مجھ سے رابطہ کرو، مجھ سے کوئی بھی. وہ نوجوان کئی سوالات کرتے ہیں. کئی نوجوان نے کال کیا، بول صاحب میں چھپ کے شادی کر لے رہا ہوں، آپ آ کے نکاح پڑھاتے کیا؟ بول کے ایسے بھی رہتے. پھر ان کی ذہن سازی کرنا پڑتا، پھر جا کے ان کے آفس میں بیٹھ کے ملاقات کر کے پوری تفصیل سمجھانا پڑتا، بیٹھنا پڑتا، پھر کاؤنسلنگ ہوتی اس طریقے سے. تو سوشل میڈیا کا استعمال، مسجد کا گروپ بنائیے. مسجد والے اگر اعتراض کر رہے ہوں تو مدرسے کا بنا لیجئے. مدرسے والوں کا نہیں بنا سکتے، مکتب کا بنا لیجئے. مکتب کے نام سے نہیں بنا سکتے، آپ اپنے نام سے بنا لیجئے گروپ. ابھی آج ہی بنا لیجئے اپنا کوئی گروپ جس میں ہر ملنے جلنے والے کو آپ اس میں ایڈ کر دیجئے. ہر ملنے جلنے والے کو ایڈ کر دیجئے. آپ اپنا پیغام بھی روز اس میں پہنچاتے رہیے. دینی سوال جواب کا سلسلہ شروع کیجئے. باطل جو پنپ رہا ہے وہ سوال جواب کے موقع دے رہا ہے، اور ہمارے پاس سوال جواب کا موقع ہی نہیں ہے. آدھا گھنٹہ بیان میرا ہے، میں آدھا گھنٹہ بیان کر کے چلے جاتا ہوں. سوال جواب کا موقع نہیں ہوا کرتا. یہ ہماری جو ہے بیانات کی اندر بہت کمی ہے. باطل سوالات کے موقع دے رہا ہے اور شبہات کو اپنے انداز سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور مزید شبہات میں مبتلا کر رہا ہے. تو ہم خود کیوں سوالات جوابات کا سلسلہ کیوں نہیں شروع کریں؟ میں نے ایک گروپ بنایا مسجد کا، اور اس میں ہمارے ایک دوست ہیں، مصلی ہیں، اچھے جانکاری ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ان کو مسائل سے واقفیت. ان سے کہا کہ بھائی یہ تعلیم الاسلام کتاب لو، روزانہ اس میں سے ایک سوال آپ کرو، گروپ میں ڈالو. انہوں سوال کرتے، انہوں سوال کرے جیسا کرتے، نہیں معلوم ہوئے جیسا انہوں کرتے، میں جواب دیے جیسا کرتا ہوں. فائدہ کس کا ہوتا؟
گروپ میں موجود دوسرے لوگوں کا، پھر لوگوں کی بھی ہمتیں بڑھتی، ارے یہ مفتی صاحب جواب دینے والے کہتے، ورنہ تو سالوں گزر جاتے ہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ انہوں مفتی صاحب ہے بول کے، انہوں عالم صاحب ہے، ان کو جواب دینے آتا بول کے ہی نہیں معلوم رہتا۔ تو اس طریقے سے سوشل میڈیا سے رابطہ ہونا چاہیے، سوال جواب کا انداز ہونا چاہیے۔ لوگوں سے جب بھی ملاقات کریں گفتگو کریں، 2 سائڈ گفتگو، ایسا جا کے بھائی دیکھو میں اللہ کے گھر سے آیا ہوا ہوں اور تمہارے کو لے کے جانے کا واسطے آیا، اللہ کی بات کرنے آیا ہوں، دین کی بات کرنے آیا ہوں، خاموشی سے سنو، تمیز سے سنو، ہم چاروں آئے ہوئے پکڑ کے لے جاتے تمہارے کو، بھاگ جا رہے لوگ، کتنا پیچھے نہ پڑے بھائی، کسی پر تان نہیں ہے، وہ بھی بہت بڑا کام ہے، اس سے بھی بہت بڑا فائدہ ہو رہا ہے، اس سے بھی جڑنا چاہیے، اس کی بھی خوبیوں سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، بغیر کسی ایک طرف ہوئے کہ ہمیں اس کی خوبیوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، عمومی مزاج کو، ان کے عمومی مزاج کو اپنانا چاہیے۔ لیکن 1 سائڈ گفتگو یہ نوجوانوں کو ہم سے دور کر دیتی ہے، 2 سائڈ گفتگو، سوالات۔ ایک کتاب ہے عرب کے کسی عالم نے لکھی، الرسول السائل والصحابی یجیب، رسول سوال کر رہے ہیں اور صحابی جواب دے رہے ہیں، کتنی یا معاذ سوال کر رہے ہیں، کیا میں تم کو 3 چیزیں نہ بتاؤں، میں تم کو 4 چیزیں نہ بتاؤں، اس طریقے کے سوالات ہو رہے ہیں، کیا تم جانتے ہو، اس طریقے کے سوالات، پاکی کے مسائل، ناپاک کب ہوتے معلوم، کیا پوچھتا ہوں نوجوانوں سے تھوڑا سا، ناپاک کب ہوتے، مول صاحب معلوم ہے، وہ کھڑے ہو کے پیشاب کر لے تو نہانا ضروری رہتا، کھڑے ہو کے پیشاب کرے تو نہانا ضرور رہتا، پھر ان کو سمجھانا پڑتا۔ اس طریقے کا سوال جواب کا انداز ہو تو نوجوان کھلتے ہیں، خالی 1 سائڈ گفتگو کر کے آئے تو ٹھیک ہے، تمہارا سنا کے چلے جاؤ، ہمارا ہم دیکھتے بعد میں دیکھیں گے، یہ والا مزاج ہو جاتا ہے۔ تو ملاقات کریں، گفتگو کریں، گفتگو کرنے سے ہی عقل کا اندازہ ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق گفتگو کرو، تو عقل کب سمجھ میں آئے گی، بغیر گفتگو کے؟ یا پھر ہم اتنے بڑے اللہ والے ہیں کہ چہرہ دیکھ کے پڑھ لے سکتے ہیں، انہیں کہاں تک پہنچے ہوا ہے، اتنی بڑی قوت کاشفہ، قوت کشف ہمارے اندر ہے کیا؟ نہیں ہے اتنی بڑی۔ ملاقات کریں گے، سوال کریں گے، بات چیت کریں گے، گفتگو کریں گے، تب اس کی عقل کا پتہ چلتا ہے، اور پھر ہم اس کی گفتگو کو سن کر کوئی بات کر سکتے ہیں۔ گفتگو سننا بھی، میں جب بھی ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہوں تو صرف مجھے بات کرنا پڑے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، سامنے والا اگر بات شروع کر دیا، نہیں مول صاحب بول کے استنا چڑھا کے بات کرتے وقت، نہیں میں بول رہا ہوں ایسا نہیں، اب خوشی ہوتی میرے کو، اب آیا یہ بندہ ٹائم صحیح لائن پہ، اب بولنے دینا اس کو۔ بعض لوگوں کی تو مجھے آدھا گھنٹہ سننا پڑا، حریص کی بھٹی پہ بیٹھ کے قوالیاں لگایا ہوا تھا بیچارہ، میں گانے لگایا ہوا تھا، تو اس کو بند کرنے کے لیے گزارش کرنے گیا، تھوڑی سی بات بیٹھ کے شروع کرنا ہے نا، اب انہیں شروع ہو گیا میرے خلاف، میرے کو سب معلوم ہے، میں سادات قبیلے سے ہوں، فلاں سے نسبت ہے میری، آپ سنتے گیا آدھا گھنٹہ۔ سننے کی عادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک بات نہ کرتے جب تک کہ خود سامنے والا اپنی بات مکمل نہ کر لیتا۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ 2 جملے ہوتے ہیں کہ سمجھ گیا میں تمہارا سوال سمجھ گیا، جواب دے دیتا ہوں، ارے اپن بہت ٹیلنٹڈ ہے جی، اپنے کو بہت معلومات ہے، تم خالی اتا بولو، الف بولو، اپن یا تک سمجھ جاتے۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، معلوم ہے تب بھی سننا چاہیے، پورا سننے کے بعد میں اس کا جواب دینا چاہیے، اس سے تعلقات میں اس کا دل ہلکا ہوتا ہے۔ دکھڑا کبھی سنا رہا ہے تو دکھڑا سنیے، اعتراضات کر رہا ہے تو اعتراضات کیا کیا کر رہا ہے، کیسے کیسے کر رہا ہے سنیے، حاضر دماغی حاضر جوابی ایسے ہی پہلی ملاقات میں نہیں آ جاتی۔ آپ ایک مرتبہ سنتے اعتراضات، بات کرتے، گفتگو کرتے، انہیں ہزاروں اعتراضات کر دیا، ہزاروں سوالات پوچھ دیا، آپ کو جواب نہیں آتا، ٹھیک ہے بھائی بہت خوشی ہوئی آپ سے ملاقات ہو کے، پھر کبھی ملیں گے۔ اب تیاری کرنا، گھر کو جا کے تیاری کرنا پڑتا، صرف سبق کی نہیں، یہ عمومی ملاقات کی بھی کئی مرتبہ مجھے گھر جا کے کتابیں دیکھ کے تیاری کرنی پڑی، کبھی تو مجھے میرے اکابر اسلاف بزرگان دین اللہ والوں سے فون کر کے پوچھنا پڑا کہ حضرت یہ مسئلہ پیش آ گیا اور یہ سچویشن پیش آ گئی، یہ بندے کو ایسا بولے تو بھی پریشانی، ویسا بولے تو بھی پریشانی، میں کیا کروں؟ ہوم ورک کر کے پھر جا کے پھر ملاقات کراؤ اس سے، اس طریقے سے بات ہوتی ہے۔ اور پھر جب یہ عادت ہو جاتی ہے تو پھر حاضر جوابی بھی آ جاتی ہے، رفتہ رفتہ آتی ہے۔
تو ملاقات کرنے کی عادت تھی۔ اکبر الہ آبادی نے کہا، علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو نقل کیا، نقشوں کو تم نہ جانچو، لوگوں سے مل کے دیکھو، نقشوں کو تم نہ جانچو، لوگوں سے مل کے دیکھو کیا چیز جی رہی ہے، کیا چیز مر رہی ہے۔ اسی طرح نام لے کر اظہار محبت کریں۔ ٹھیک ہے، میں جلدی سے 5 منٹ میں اپنے جو پوائنٹس ہے وہ ختم کر دیتا ہوں، اس کی تشریح کیے بغیر۔ نام لے کر اظہار محبت کرنا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، یا معاذ انی احبک، معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ہر نماز کے بعد اللہم اغننی بالعلم وزیننی بالحلم واکرمنی بالتقوی، یہ دعا کا اہتمام کرو۔ ہم بھی کسی نوجوان سے کہیں، زید بھائی میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، اس سے اس کے دل میں اچھی اور پازیٹیو تھنکنگ آئے گی۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم قوم کے مسائل میں بھی دلچسپی لیں، صرف امامت کر کے چلے جانا۔ اور بعض لوگ تو بول رہے بھی آج کل 25 سال سے امامت کر رہا ہوں، کسی کے نام پہ جاتا نہیں، کسی کو نام پہ آنے دیتا نہیں۔ یہ کوئی فخر کی بات ہے؟ یہ کوئی فخر کی بات ہے؟ لیس منا من لم یہتم بامور المسلمین، حضور نے فرمایا کہ جو مسلمانوں کے اہم معاملات میں دلچسپی نہ لے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ امام تو چھوڑو، وہ مومنوں میں سے نہیں ہے، مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے میرے دوستو بزرگوں، یہ ہمیں اہم معاملات میں دلچسپی لینا چاہیے۔ اسی طرح لوگوں میں محبوبیت پیدا کرنے کا ذریعہ حضور نے فرمایا، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما عند الناس یحبک الناس، لوگوں کے پاس جو ہے اس سے بے رغبتی اختیار کرو، لوگوں سے نہیں۔ لوگوں کے پاس لیڈری ہے، لوگوں کے پاس مال ہے، لوگوں کے پاس جاہ ہے، ہم اس سے بے نیازی اختیار کریں، لوگوں سے بے رخی نہیں۔ ہاں، آج حال یہ ہو گیا، ایک ہوٹل پہ گیا، انوگریشن کے موقع پر گانے چل رہے تھے، تو ان سے بات کرنے گیا تو نوکر ملا، اس سے بولا کہ بھائی سیٹھ صاحب کہاں ہیں؟ تو انہیں کہا کہ نہیں مول صاحب، سیٹھ صاحب اندر بیٹھے ہوئے کام میں ہیں، وہ ہم نے چندہ دوسرے مدرسے کو دے دیا، آپ جاؤ۔ نعوذ باللہ، دل ٹوٹ کے رہ گیا میرا کہ کیا ایک مسلمان کی، ایک عالم کی، ایک داڑھی ٹوپی والے کی یہ حیثیت رہ گئی ہے کہ وہ سوائے چندہ مانگنے کے اور کسی لیے نہیں آتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بہت ہی بے غرض ہو کر لوگوں سے ملیں، اور لوگوں کے پاس جو ہے اس سے بے نیاز ہو کر لوگوں کے پاس جائیں۔ کھلانا پلانا یہ بھی تعلقات کا ذریعہ ہے، عیادت کرنا، مزاج پرسی کرنا یہ بھی تعلقات کا ذریعہ ہے، اور محبت کے ساتھ سمجھانا یہ بھی تعلقات کا ذریعہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا بے نمازی کا حکم کیا ہے؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو ترغیب دے کر، اس کو کھلا پلا کر نماز کو لے کے آؤ، یہ بے نمازی کا حکم۔ اور ہم ہمیشہ یہ حکم ہے، وہ حکم ہے، کافر بنانے پہ تلے ہوئے ہیں، مسلمان بنانے کی فکر نہیں ہے۔ اسی طرح تعلقات کے ذریعہ ہے نوجوانوں کے جائز کھیلوں میں شریک ہونا، سوئمنگ ہے پورے فل کاسٹیوم کے ساتھ، کرکٹ ہے، جائز کھیلوں میں اپنے داعیانہ مزاج کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے شریک ہونا۔ یہ نہیں کہ ہم بھی میچ دیکھتے بیٹھ رہے ہیں، امام صاحب 2 رکعت ہوتے کہ جو ہے تراویح کے شاگرد کو لگا دیے گئے، کامنٹری آ کے بول کتنے رنا ہوئے، کتنے اسکور ہوا، بول کے۔ اس حد تک پاگل پن کرکٹ کا سوار، بھوت سوار، یہ بھی نہیں ہے۔ داعیانہ ذہن کے ساتھ میں ان کو جوڑنے، الحمدللہ میں ایک کرکٹ کے میدان میں کئی دن تک گیا اور وہاں پر گالیاں دینے کا مزاج تھا۔ جیسے ہی کوئی گالی دیتا تو اس کو، بھائی السلام علیکم، خیریت سے بھائی، ماشاءاللہ بہت زبردست کیچ پکڑے ہو، کیا زبردست، ماشاءاللہ، اور زبردست دکھ رہے ہیں تمہارے عام، ذرا رحم کرو بھائی، غریب بچہ ہوں، کمزور بچہ ہوں، اتنے خطرناک گالیاں ہیں تو کانوں میں سے خون نکل رہا، نکو دیو بھائی۔ ارے نہیں مول صاحب، جان دو مول صاحب، نہیں دیتا ہوں اب سے، نہیں دیتا ہوں بول کے بتا۔ ایسا اس کو سمجھانا چاہیے۔ الحمدللہ مزاج ختم ہوا، گالیاں دینے کا مزاج ختم ہوا۔ جم میں جاتا ہوں تو جا کے وہاں پر نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دیو نہیں بولتا، جم میں جا کے ملاقات کر کے کہتا ہوں ماشاءاللہ آپ لوگ دین کا کام کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقتور ایمان والے کو پسند کیا ہے،
طاقت حاصل کر رہے، بہت زبردست کام کر رہے ہیں، نیت کر لو کہ میں اسلام کی خدمت کروں گا، مسلمانوں کی خدمت کروں گا، کمزوروں کا سہارا بنوں گا، غنڈہ گردی نہیں کروں گا کہ نہ کسی غنڈے کا چمچہ بنوں گا. اس کو اس کا دین سکھاؤ نا. ڈاکٹر سے ملے تو ڈاکٹر کو ڈاکٹر کا دین سکھاؤ، طاقتور سے ملے تو طاقتور کو طاقتور کا دین سکھاؤ. جس سے ملے اس کا دین اس کو سکھانے کی، سمجھانے کی کوشش کرے. دین کا محدود تصور لے کے نہ. سیاسی لیڈر سے ملے، اس سے بھی بس وہی ایک ہی ٹاپک پہ بات ہو رہی، نماز پڑھو، ذکر کرو، تلاوت کرو. بھائی دین نماز ذکر تلاوت میں محدود تو نہیں ہے، اہم یہ ضروری ہے اور بنیاد ہے، لیکن محدود تو نہیں ہے اسی میں. اس کو لیڈر ہے تو اس کو قوم کی خدمت کے فضائل سنا کر اس کو صحیح خدمت کے راستے پر لگا دینا، یہ بھی تو اہم کام ہے. آخری بات یہ ہے کہ دعوت دینے کے بعد، دین کی دعوت دینے کے بعد پھر بھی انہیں نہیں سدھرا، مایوس نہیں ہونا. کیا سمجھتے اپن میرے اندر بتانے میں کچھ کمی ہے شاید. مفتی سہیل الرحمان صاحب کے بات میں اللہ تعالیٰ بہت تاثیر ہوتی ہے. انہوں بولتے کہ سمجھ جا رہے نوجوان، میں بولے تو نہیں سمجھ رہے. ایسا نہیں سوچنا. میری بھی نہیں سنتے کئی لوگ، بڑے اکابر کی بھی نہیں سنے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ لوگوں کو دعوت دی، نہیں سنے. نتیجے کی فکر میں پڑ جانا، جلد نتیجہ دیکھنا نا. ولا تستعجل لهم فاصبر كما صبر اولو العزم ولا تستعجل لهم. جلد بازی نہیں کرنا ہے، جلد بازی نہیں کرنا. نتیجے کی فکر میں، نتیجے کی فکر انسان کو مایوس کر دیتی ہے. جھنجھوڑتے رہیں ہم دنیا کو جب تک رہیں، عمل کرے نہ کرے سامعین کی مرضی. نتیجے کی فکر میں رہے تو ڈپریشن میں مبتلا ہوتے. اب اس کے اوپر غصہ آنا شروع ہوتا، میں بولا تھا سنا ہی نہیں. اب اس سے لڑائی شروع ہو جائے، بحثم بحثی شروع ہو جاتی. نہیں، لڑائی کا ماحول نہیں بنانا ہے، اس سے بدگمان نہیں ہونا ہے. ایک بار، دو بار، 4 بار، 10 بار، جتنے بار ہو سکتے اتنے بار بننے کی کوشش کرنا ہے. اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. جزاکم اللہ احسن الجزا. کام کے بہت سے میدانوں کو موٹی موٹی عملی مثالوں سے مفتی صاحب نے ذکر کیا ہے. کوئی تجربہ حرف آخر نہیں ہے. ہر مثال ہر موقع کے لیے نہیں ہوتی ہے، ہر انداز ہر آدمی کے مناسب نہیں ہوتا ہے، لیکن درد مندی سب سے پہلی چیز ہے. فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا.